ڈاکٹر السلام علیکم شہزاد صاحب آئے ہیں۔ ورحمۃ جی اسی میں کہہ رہا ہوں نا۔ شکریہ جی، بات کر سکتے ہیں اجازت ہو تو؟ جی 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 ڈاکٹر جی صاحب۔ یہ اتفاق کی بات ہے، ٹک ٹاک پہ اچھے برے ہر طرح کے لوگ اپنی اپنی محفلیں جمائے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ یہ اپنے مذہبی بھائیوں سب لوگوں سے بیٹھ کے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑا افسوس کبھی کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ ایک اچھے مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ جب آدمی کہتا ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ ذرا کچھ اہل علم ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں، ایک دو لائن میں، زیادہ لمبی تشریح نہیں۔ جی، جو اللہ کی دی ہوئی ایمانیات پر ایمان رکھے اور اللہ کی فرض کردہ عبادات کو بجا لائے، مسلمان ہے۔ جی، تو اس میں مطلب کہ بیسک چیز کیا ہوئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، از رائٹ؟ یا کچھ اور بھی اس میں نہیں، آتا ایک چیز آتا تو بہت کچھ ہے، یہ ان میں سے ایک چیز آپ نے بیان کی ہے۔ ہے؟ باقی چیزیں کیا ہوئی پھر؟ وہ تو پھر یہ نا دائرہ اسلام کی بات کر رہا ہوں، باقی تو پھر وہ تشریح آتا ہے نا کہ یہ مان مفصل مان مجمل، وہ تو لمبی باتیں ہو جائے گی۔ جو کہتے ہیں کہ یہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، اس میں جو فرق کرتے ہیں وہ تو یہ کلمہ حق ہی ہے نا، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا مسلمان ہے۔ جی جی تو اس میں جی ڈاکٹر شبان جی بھائی ڈاکٹر آپ صاحب بات میں جاری رکھیں، تو معاویہ علی اب بھائی جو بات ہیں کر وہ آپ سکتا کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو اصل میرا جو مقصد ہے، جو میرے ذہن میں ہے، شاید میرا اتنا نالج نہیں رکھتا، لیکن جتنا بھی رکھتا ہوں، میں نے ماشاءاللہ بی ایس سی اسلامیات کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے، مطلب کہ کافی ڈیٹیل تشریح اس میں آ جاتی ہیں۔ تو جتنا کہ مطلب کہ میرے بالکل نالج، مطلب کہ کہہ لیجیے کہ جو تھوڑا بہت علم ہے اس کے مطابق مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑے برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، لقاب دیتے ہیں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کدھر پہنچ گئی ہے اور ہم لوگ ابھی اپنی وہ بیسک چیزوں پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ تو پھر دیکھیں نا کہ یا تو ہونا کہ ہم اپنی بیسک چیزوں پہ اٹک کے دنیا کے ساتھ بھی چل رہے ہیں۔ آج ہم نے کیا ترقی کی ہے؟ کسی ملک میں دیکھ لے، جو سب سے بڑا اسلامک ملک ہے اس کا نام لے لیں، یا سب سے چھوٹا اسلامی ملک ہے اس کا نام لے لیں، کہ ان کے حالات کدھر تک جا رہی ہیں، یہ کدھر پستیوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو دنیا کے ساتھ چلنا، یا دنیا کو پھر یا تو یہ نا کہ چلے کہ بولے جی یہ دنیا کا، جی یہ ضروری نہیں ہے چیزیں، پھر یہ سب وہ جی سائنسیں ضروریات بھی وہ مانگتے ہیں جو ماڈرن یا غیر مسلموں نے ایجاد کی ہوئی ہیں، فخر سے یوز کرتے ہیں، اپنا اس کو پرابلم سمجھتے ہیں یوز کرنے میں۔ یا تو کچھ شیم کی یہ عادت ہونی چاہیے نا کہ ہاں بھئی ہم لوگ دنیا کے بھی ساتھ چل رہے ہیں اور اپنا آپ بھی ہم نے مینٹین رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا معذرت خواہوں، میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ جی میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ اچھا، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کی بات جو ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کو تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے، بات بالکل درست ہے، اور ہم تو اس کی تائید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تفرقے میں نہیں ایک لائن پڑنا ایڈ کر چاہیے۔ دوں گا، میں صرف ایک لائن ایڈ کر دوں گا، اس سے زیادہ مطلب آئی نو سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، جو میری سوچ ہے کہ جب انسان یہ اقرار کر لیتا ہے کہ اپنا زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور دل تصدیق کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کسی پیر کو، فقیر کو مانے، کسی صحابی کو مانے نہ مانے، وہ اس کا ذاتی مسئلہ، وہ جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا، اس کے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اتنا برا بلا کہہ دیتے ہیں، اتنا برا بلا، تو پھر اس میں اگر ڈیپ جائیں، جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی ہسٹری جو ہے وہ بڑی زگ زیگ ہے۔ میں تو کچھ نہیں جانتا، جو جانتا ہوں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، کہ اس لیے اس کے اوپر بحث کرنا، دلیلیں دینا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ریالٹی ہے۔ اس کو اللہ بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ اچھا کو کرے گا اس کو اجر ملے گا، کو برا کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہے۔ تو کوئی بھائی اور بات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، یا پھر ہم کسی اور مفتی صاحب ساتھی وہ سے جو بات کل کریں؟ آغا صاحب آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے انوائٹ کر لیں، تو آپ ان کو انوائٹ کریں ذرا، کل والے آغا صاحب کو۔ جی میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ، ہم کو ڈاکٹر کریں صاحب گے۔ آپ نے بس میں ایک دو جملے ہی کہنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لے، اس کے بعد کوئی صحابی کو کسی کو مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ تو ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے، معیار ایمان، وہ ہیں ہی صحابہ اکرام۔ اگر آپ صحابہ اکرام کو نہیں مانیں گے تو آپ ایمان تک پہنچیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، پہلا پارہ ہے شروع میں، ابتدائی جہاں پہلا دوسرا صفحہ ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے۔ اگر ایسا ایمان ہوگا تو تم کامیاب ہوگے۔ اگر آپ یہ ایک نظریہ بنا لیتے ہیں کہ صحابہ کو مانو نہ مانو بات ایک ہی ہے، مسلمان تو ہوگے، تو پھر آپ نہ ایمان والے ہوئے، نہ ہدایت کا راستہ آپ پا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے معیار ایمان ہی صحابہ کو قرار دیا ہے۔ تو جب صحابہ کو نہ مانا تو ان کے ایمان کو آپ معیار کیسے بنائیں گے؟
ٹھیک ہے. اس پھر کے ان کی لیے اس کے باقاعدہ لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تابعداری کا حکم دیا ہے کہ آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی تابعداری کرنی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سکھایا، بتایا، سمجھایا، پہنچایا، اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا، امت کو اس انداز میں ان کی طرح ان کی سنت پر چلنا یہ لازم ہے. تو اگر درمیان میں سے صحابہ اکرام کو آپ نکال دیں گے تو آپ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع کر سکیں گے؟ تو اس لیے ولی، فقیر، بزرگ تو چلیں الگ بات ہے، لیکن صحابہ اکرام چونکہ قرآنی شخصیات ہیں تو قرآنی شخصیات کو آپ نکال کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کو نہ مانا تو پھر بھی ہم مسلمان ہیں. دین کو ماننے کے لیے آپ کا صحابہ اکرام کو ماننا ضروری ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آج دین مکمل ہو چکا، لوگوں گواہ رہنا، ٹھیک ہے نا. تو سب جی نے جی گواہی دی کہ جی آپ نے اپنا پیغام دے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف دیکھ کے اوپر دیکھ کر کہا کہ دیکھے اللہ گواہ رہنا کہ یہ سب گواہ ہیں اس بات کے، ٹھیک ہے نا. دین تو مکمل ہو چکا. جی جی پھر دیکھیں یہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، اہل شعور سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ سارا دین اسلام کا ہی ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں جی اس میں دیکھیں، اس میں ایک چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر، جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی جتنی بھی کائنات ہے اس میں ایک انسانیت کا درس آ جاتا ہے اور انسانی سوچ آ جاتی ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الیوم اکملت لکم کہہ کرنا، جی ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو گواہ بنایا تھا؟ سامنے کون لوگ تھے؟ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں گواہ رہنا. وہ لوگ کون تھے؟ وہ سارے جو اجتماع تھا جو لوگ کر سکتے تھے وہ اجتماع میں کھڑے ہوئے لوگ کون، کیا کہلاتے ہیں؟ وہ صحابہ تھے، ٹھیک جی ہے، وہ وہی صحابہ ہیں. تھے. اگر وہ ابھی دیکھیں نا، آپ نے اپنے جملے میں کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں گواہ رہنا. لوگ صحابہ تھے نا. اگر وہ صحابہ ان کو گواہ آپ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر دین کہاں سے مکمل کامل کی بات کر رہے ہیں؟ وہ سیکنڈری میں آ جاتا ہے نا. آپ میری نہیں بات، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن آپ میری بات نہیں نا سمجھ رہے. دیکھیے نہیں، میں سمجھ گیا. دیکھیں، اللہ نے دین نازل کیا، اپنے پیغمبر پر کیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تیار کی، محنت کی، اور وہ دین، اللہ کا بھیجا ہوا دین ایک جماعت کے اوپر نافذ کیا، اور انہوں نے اس دین کو اپنایا. وہ جماعت صحابہ اکرام ہے نا. پھر انہی کے حوالے کیا یہ دین. اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے وہ خطبے کے چند الفاظ پڑھے بھی، فرمایا کہ تم گواہ رہنا، اور صحابہ کو باقاعدہ دین پہ گواہ بنایا. صرف گواہ نہیں بنایا، امت کے آنے والے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ان کے حوالے کی کہ قیامت تک کے جتنے بھی انسان آئیں گے جو غائبین لوگ ہیں ان تک یہ پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. چلے ٹھیک ہے، آپ کا مجھے پوائنٹ پہنچ گیا. دیکھیے تو کیا پھر وہ جتنے لوگ ادھر اجتماع میں کھڑے تھے وہ اسلام پہ قائم رہے ایمانداری کے ساتھ؟ جی جی، جو صحابہ اکرام تھے وہ سارے کے سارے، ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، دیکھیں ہم صحابہ کن کو کہتے ہیں. ایک تو آپ کو پھر یہاں پہ صحابہ اکرام کی تعریف صحابی کی دیکھنی ہوگی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں پایا اور وہ ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا. بے شک ایسے ہی. دیکھیے ٹھیک ہے. اب جو ان میں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو کہلاتے ہی وہ ہیں کہ جو ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. تو اب وہ جو ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے ان پر ایمان لانا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کے لیے رول ماڈل بھی ہیں اور ہمارے تک دین اسلام پہنچانے کے لیے ذریعہ بھی ہیں. اگر ان کو درمیان سے نکال دیں تو آپ کو کیسے پتا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا دین، اللہ نے حکم دیا تھا کہ دین آج مکمل ہو گیا، پھر رسول اللہ نے گواہ بنا کے وہاں پہ یہ بات کہی تھی، آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں سے بہت سارے، بلکہ جو جتنے بھی تھے وہ سارے قابل احترام ہیں، ان کا ایک اپنا مقام ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن وہ جب ایک اللہ کا اور اس کے رسول کا سلسلہ آتا ہے وہ ایک انسانی سوچ ایک ڈفرینٹ آ جاتی ہے. وہ پھر بھی صحابہ تھے لیکن انسان تھے. کدھر نہ کدھر غلطی کی گنجائش ہوتی ہے انسان کے اندر. از رائٹ؟ نہیں، غلطی تو دیکھیں نا، صحابہ اکرام جو ہے وہ معصوم تو نہیں ہے، انسان ہے، بحیثیت انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب اسلام بری پڑی ہے اس کے ساتھ. وہ تو لیکن اللہ نے ان کو ایمان معیار قرار دیا ایمان کے لیے. تو جو ایمان ان صحابہ اکرام نے لایا ہے اس انداز کا ایمان ہمارے لیے لانا بھی ضروری ہے. غلطیاں ان سے بھی، صحابہ اکرام بھی ظاہر ہے محفوظ عن الخطا ہے، معصوم نہیں ہے، تو غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں. بے شک ٹھیک ہے، لیکن ایمان کے لیے معیار انہی کو قرار دیا ہے. اگر ان کی تابعداری، فرمانبرداری، اطاعت، پیروی اور ایمان کے لیے آئیڈیل نہیں مانیں گے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو ماننا ضروری نہیں ہے، تو اگر مانیں گے ہی نہیں ان کو تو ان کے ایمان جیسا ایمان کیسے بنائیں گے پھر؟ لیکن وہ رسپیکٹ ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا. نہیں، رسپیکٹ الگ چیز ہے، رسپیکٹ الگ چیز ہے، ان کو ماننا الگ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے جس طرح آپ نے کہا کہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، جی، تو
क्या मतलब इतना पढ़ लेना काफ़ी है मुसलमान होने के लिए? नहीं, मैं ये नहीं, वो तो उसके आगे तो बहुत सी डिटेल्स है ना, बहुत से उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ जाती हैं, लेकिन बंदा बेसिक उसका इनकार कर दे, मतलब बंदा ना माने उन चीज़। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अल्लाह को मानता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जस्ट दैट्स इट। अच्छा, और मैं मुसलमान हूँ ना आपकी तारीफ के मुताबिक, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मतलब इसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा जो कुछ भी हमें इस्लाम में दिया जाता है वो नहीं है ऐसा कुछ, यानी कुरान नहीं है, झूठ है, ऐसी कोई किताब नहीं आई थी। और बाकी जो भी नमाजें, हज, ज़कात वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, बाकी तालीमात मैं नहीं मानता, लेकिन मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह रसूल पे ईमान लाता हूँ। उनके अलावा बाकी किसी चीज़ को मैं मानता नहीं हूँ, तो है नहीं ना, उसका कोई वजूद नहीं, जी। ये लोगों की बातें। आपके तारीफ के मुताबिक मैं मुसलमान हूँ या नहीं? नहीं, मेरे नॉलेज के मुताबिक तो आप मुसलमान के दायरा में दाखिल हो गए, दायरे के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन बाकी उसके बाद मैं मतलब कुरान का मैं उसके मुनकिर बाद मैं आपके नहीं ऊपर मानता। 5 नमाजें फर्ज हैं, उसके बाद नहीं, मैं आपके, वो झूठ है ना, क्यों फ़र्ज है 5 नमाजें? क्योंकि वो झूठ है, नमाज नाम की कोई चीज़ नहीं अल्लाह है। के रसूल का हुक्म है। क्या मतलब आपके पास क्या प्रूफ है डॉक्टर साहब इसका? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वही अल्लाह के रसूल का हुक्म है 5 नमाजें। देखिए जी, ये तो जैसे अल्लाह ताला ने आप मिले हैं अल्लाह के रसूल से, पर्सनली अल्लाह मिले हैं पाक उनसे? ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया, अल्लाह पाक ने अपने नबी पे कहाँ उतारी। लिया है कुरान पाक की हिफाजत का? ये लिखा हुआ है ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है। ये ठीक तो है, एक किताब में लिखा है ना। हाउ आर यू सो श्योर कि ये किताब अल्लाह ने भेजी हुई है? आपके पास क्या इसका कोई एविडेंस है? आपने उतरते हुए देखी या फरिश्ता आपको नजर आया या उसने आपको गुजरते अल्लाह हुए ने बताया अपने हो? अपने नबी पे उतारी, और जो नबी के सुहाबा थे या इसका उनके, एविडेंस क्या है आपके पास डॉक्टर साहब? वो सुहाबा ने आगे बताया, आगे वालों ने आगे बताया। वो तो ईमान आपने कहा दिया ना, जरूरी नहीं है उन पर ईमान लाना। जब उन पर ईमान लाना जरूरी नहीं है तो उनकी गवाही डजंट मैटर, उसकी कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में। यानी जिस शख्स की क्रेडिबिलिटी पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है तो उसकी गवाही की तो कोई हैसियत नहीं बाकी बची। तो आपके पास एविडेंस क्या है कि अल्लाह ने किताब उतारी है जो कुरान है, और उसमें उसने कुछ अहकामात नाजिल किए हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद लाजिम होते हैं? तो आपके पास कोई एविडेंस है नहीं। आप अगर एक दीन को मान रहे हैं तो जस्ट मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि उस दीन की हकानियत की आपके पास कोई दलील क्या? लेकिन ये एक अल्लाह का निज़ाम है जिसने चलते रहना है और क़यामत तक चलते नहीं, रहना। वो डॉक्टर साहब ये तो बातें हैं ना, आप देखें, वो तो आप एक फ़िलासफ़ी यानी हमारे सामने बयान कर रहे हैं। अल्लाह का निज़ाम है, निज़ाम चल रहा है, दुनिया के साथ चलना चाहिए, ये वो होना चाहिए। देखिए, मैं आपके साथ मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आप एक दीन को मानते हैं, मैं बस जानना चाह रहा हूँ उस दीन की हकानियत की दलील क्या। आप चलें, आपने क्लेम कर दिया कि अल्लाह ने किताब नाजिल की, मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो किताब अल्लाह ही ने नाजिल की है, इसका कोई इस क्लेम की कोई दलील तो होनी चाहिए ना आपके पास। अगर आप इस्लाम को क्लेम करते हैं, मुसलमान, अगर आप ये क्लेम नहीं करते कि आपका मज़हब इस्लाम नहीं है तो फिर तो मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह। कर रहे हैं कि आप मुसलमान हैं तो मुझे एविडेंस दे दें कि कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, जस्ट दैट इज़। क्योंकि कुरान को मानना ज़रूरी है अगर ये अल्लाह ने नाजिल किया है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये अल्लाह ने नाजिल किया है इसकी दलील आप मुझे अगर बता दें तो बड़ी मेहरबानी है। देखिए जी, ये तो फिर वही बात है ना, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ये तो नहीं डॉक्टर साहब, देखिए ये कोई आंसर तो नहीं होना। अगर आप देखें मेडिकल डॉक्टर हैं, मरीज आपके पास आके कुछ सॉलिड एविडेंस मांग रहा है और आप उसे कह रहे हैं कि यार देखो मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया, तो इट्स मीन कि आप अपने सब्जेक्ट में फेल हैं। देखिए सर, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक अपने नबी पे उतारा, तो यार इसकी कोई दलील डॉक्टर साहब, ये देखें, दीज आर वर्ड्स दैट कम्स आउट फ्रॉम योर माउथ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अल्फाज जो अलैहि आपके मुंह से वसल्लम निकल सहाबा रहे को बताया, रसूल अल्लाह क्या सल्लल्लाहु अलैहि एविडेंस है? वसल्लम सहाबा को मैं बताया। एविडेंस पूछ रहा हूँ, आप ना रसूल से मिले ना सहाबा से मिले, एविडेंस क्या है? और सहाबा वैसे भी आपने मतलब उन पे ईमान लाना जरूरी नहीं, सहाबा तबा ताबीन, आप इनमें से किसी को भी नहीं मिले। देखें आप एशिया में हमारे इंडिया पाकिस्तान में कौन से पैगंबर आए, लेकिन सब के दुनिया का अगर बेहतरीन मुसलमान आना तो आज वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश, तीन मुल्कों का मुसलमान है। मैं उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहा कि दुनिया का बेहतरीन मुसलमान कौन, मैं गुफ्तगू आपसे इस बात पे कर रहा हूँ कि आप एक मज़हब का क्लेम कर रहे हैं कि वो अल्लाह का दीन है और उस मज़हब में अल्लाह ने किताब नाजिल की है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो किताब अल्लाह ही ने नाजिल की है, इसकी आपके पास गवाही, सनद, दलील क्या है? आप कह रहे हैं सहाबा किराम है, खुद ही आपने फरमाया कि उनके ऊपर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से नहीं है। देखे ना, वो तो मैसेंजर, देखे पैगाम तो आ गया ना, आप समझ तो, मैं आप मेरी बात पर देखें, वो एक एविडेंस चाहिए ना डॉक्टर साहब उसके लिए। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे कोई इलॉजिकल बात तो कर ही नहीं रहा। हजरत अभी देखिए, हजरत माविया सहाबा थे कि नहीं थे? सहाबा थे। आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, देखें एविडेंस नहीं है ना इसका। हजरत अली और हजरत माविया सहाबा थे। हजरत नहीं थे ना, मतलब इसकी कोई दलील है? दलील है ना कि उनके पास बैठते थे, उनके सारी बातें सुनते थे, उनकी हिदायत उनको पाते थे। डॉक्टर साहब आप माजी का कोई किस्सा सुना रहे हैं, मैं आपसे एक सॉलिड एविडेंस मांग रहा हूँ कि ये हस्तियां वजूद रखती थी, इसकी कोई दलील चाहिए। माजी में तो अलिफ लैला की और बड़ी दास्तान है।
تو کیا وہ ہم سچی مانے میں صاحب؟ تو اس وقت تھا نہیں، میں نے تو یہی جیسے میں نے تو سنا آپ نے ایک دین کو کیسے اپنا لیا ہے جب آپ کے پاس اس کی سچائی حقانیت کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ آپ نے اس دین کو اپنایا کیسے؟ یہ جناب ہاؤ یو بیکم اے مسلم؟ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش سے پہلے حضرت آدم کو بتا رہے تھے نا کہ محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو آپ موجود تھے وہاں پہ؟ جی یہ کیمرہ مین کون تھا اس کا ڈاکٹر صاحب؟ اس کے وقت کی روحیں تھی کہ جو مسلمان ہوں گی۔ اس سین کا کیمرہ مین کون تھا؟ کس نے کیپچر کیا؟ یہ سنا ہے اپنے کانوں سے آپ نے اللہ کو کہتے ہو؟ میں تو کہہ رہا ہوں جی حضرت آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ابھی سوری، میں آپ کو نا میں آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہا تھا، صرف اس چیز کے لیے نہیں کہ میں آپ کو معاذ اللہ کوئی آپ کا نالج چیک کرنا چاہ رہا ہوں، صرف آپ کے سامنے تھوڑی سی ایک چیز واضح کرنے کے لیے کہ دین کا اگر ہم ایک قبول کیا ہوا ہے نا، تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس دین کے لوازمات، اس کی ضروریات کا علم ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ جو کلیم کیا ہے نا کہ صحابہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، ڈزنٹ میٹر بعد میں وہ کسی چیز کو مانتا ہے نہیں مانتا، ایون آپ نے صحابہ کرام کا نام لیا ہے، یہ بہت لوز سٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ کے علم دین سے عدم واقفیت پہ بہت بڑی دلیل تھی میرے لیے۔ میں شوق لگا مجھے، جیسے آپ نے خود کہا آپ نے BSc میں اسلامیات بڑی ڈیٹیل سے پڑھی ہے، تو اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، میں تھوڑا سا کمپلیٹ کرنے دیں گے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ نے ڈیٹیل سے پڑھی ہے نا اسلامیات، تو میں آپ سے صرف گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں ڈیٹیل سے، ترجمے سے پڑھیے، ڈیٹیل سے پڑھیے، اور وہ اس غور و فکر سے پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جماعت کو رول ماڈل بنا رہا ہے، مومنین کی جماعت جو رسول کی زندگی میں تھی۔ تو ایک ایسی جماعت جس پر ایمان لانا ضروری نہ ہو، اس کو اللہ رول ماڈل کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے عدل کے خلاف ہے، یعنی یہ تو کوشچن کھڑا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک ایسی جماعت جس کے اوپر ایمان لانا اگر اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ مجھے آپ کا پوائنٹ مل گیا، مجھے میرا بھی ایک کویسچن یہ بنتا ہے کہ آپ کریں بسم اللہ۔ کہ یہ رول ماڈل لوگ کدھر ملتے ہیں یا کس ملک میں ملتے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں، جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا نا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس قرآن کے اس معتبر ہونے کی کہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کی دلیل ہمارے پاس جو ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو آپ جواب دے رہے تھے لیکن آپ کو پراپر جواب نہیں چونکہ آ رہا تھا۔ ہمارے پاس اس کی دلیل سند متواتر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس سند متواتر ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ جب سے نازل ہوئی ہے تب سے بدلی نہیں گئی، ٹھیک۔ سند متواتر کیا ہے وہ آپ اوپر سے شروع کر رہے تھے، ہم نیچے سے اس کو شروع کرتے ہیں کہ میں نے اسے اپنے استاد سے پڑھا ہے نا، جس استاد سے میں نے قرآن پڑھا ہے، میرے پاس میرے اس استاد سے لے کر رسول اللہ تک ہر استاد کی سند پڑھی کہ میرے استاد نے کس سے پڑھا تھا، انہوں نے کس سے پڑھا تھا، انہوں نے کس سے پڑھا تھا، ہر ایک کی سند موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح احادیث کی ہمارے پاس اسناد موجود ہیں جو ان کے رائٹر ہیں، ان تک رائٹر سے اوپر رسول اللہ تک انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی اسناد کہ میں نے جس استاد سے حدیث پڑھی ہے، بخاری میں نے جس سے پڑھی ہے، اس نے کن سے پڑھی ہے، انہوں نے کن سے پڑھی ہے، ساری سند۔ اسلام کی حقانیت کی ہمارے پاس جو لٹریچر ہے اس کی حقانیت کی دلیل سند متواتر ہے، اور یہ ایک ایسی دلیل ہے جس سے کوئی بھی جو بندہ آپ یہ کہہ لیں کہ محقق ہے، علم کو لینے کے اور پرکھنے کے جو اصول جانتا ہے، ایون نان مسلمز بھی، وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کے پاس اپنے کتب کی اور اپنے قرآن کی سند متواتر موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ جو کتاب ہے یہ رسول اللہ تک تو ثابت ہوتی ہے، خود یہ اللہ ہی نے نازل کی ہے، تو اس کے اندر خود اللہ ہی نے اتنی زیادہ دلیلیں دی ہیں، ٹھیک ہے، عقلی اور نقلی، کہ جو خود ہی یعنی ثابت کرتی ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہی کتاب ہے۔ وہ سائنٹیفک بھی ہیں، میتھمیٹیکلز بھی ہیں، یعنی ہر لحاظ سے اس میں دلائل موجود ہیں، ایون لغوی اعتبار سے موجود ہیں، نظم کے اعتبار سے موجود ہیں، قرآن کے اعجاز بہت زیادہ ہیں۔ تو ہمارے پاس دلائل ہیں اپنے دین کو حق ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس دین کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ آپ نے داخل تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہو جانا ہے، دروازہ یہی ہے داخلے کا، لیکن ڈاکٹر صاحب نکلنے کے دروازے اس دین سے بے شمار ہیں۔ داخلے کا ایک دروازہ ہے، بندہ اندر آ گیا ہے، جیسے قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اندر آ گئے، لیکن ختم نبوت کا انکار کیا، باقی سب مانتے ہیں، باہر نکل گئے، صحیح ہے۔ اسی طرح ایک انسان ہے سارے دین کو مان رہا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے نا نماز کی فرضیت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ پرابلم دنیاوی پرابلم ہے، عقیدے کی وجہ سے ان کی تکفیر ہوئی ہے۔ دنیاوی پرابلم وہ کریٹ کرتے ہیں وہ اور چیز ہے، لیکن ان کی تکفیر عقیدے کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ختم نبوت کا انکار کیا۔ کلمے کئی جب کلمہ لسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد تو وہ جب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں تو کلمہ ہی ان کا غلط ہو گیا نا۔ دیکھیں نہیں نا، اسی طرح جس طرح ان کا غلط ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح جو لوگ صحابہ کرام کے اسلام کی تکفیر کرتے ہیں، یا جو لوگ صحابہ کرام کی جماعت کو دین کے لیے دین کی پہلی سند کے طور پہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ان کی کریڈیبلٹی کو نہیں مانتے، ان کا کلمہ بھی غلط ہو جاتا ہے، جیسے قادیانیوں کا غلط ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ صحابہ کو جھٹلا کے محمد رسول اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی اللہ خود کہتا ہے اس جماعت کے بارے میں کہ یہ وہ جماعت ہے جو میں نے اپنے نبی کو چن کے دی ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں پر میں نے ایمان کو خود لکھا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کو میں نے آراستہ کیا، یعنی سجا سنوار کے رکھا ہے ان کے دل کے اندر میں نے ایمان کو۔ یہ وہ جماعت تھی جس کی ٹریننگ اللہ نے اپنے نبی سے کروائی ہے، اور یہ وہ جماعت تھی جو آدم سے چلنے والے دین کو محمد رسول اللہ سے لے کے قیامت کی صبح تک زندہ رکھنے کی محنت کرنے کے لیے تیار کی تھی اللہ نے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے کندھوں پہ ڈال کے گئے اللہ کے رسول اس دین کی ذمہ داری جو کمپلیٹ ہوا ہے محمد رسول اللہ پہ، اور قیامت تک اس کو زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، جب تک اللہ نے چاہنا ہے، وہاں تک اس دین کے احیاء کی محنت یہ جماعت کر کے گئی ہے، ٹھیک۔ لیٹ می کمپلیٹ۔ اگر ڈاکٹر صاحب اس جماعت کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے نا تو آئی ایم سوری ٹو سے آپ کے ہر عقیدے کی آپ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کریڈیبلٹی بھی زیرو ہو جاتی ہے، بالکل۔ جی اب آپ بولیے۔ جی میرے جو ذہن میں آ رہا تھا کہ ابھی دیکھیں نا کہ انسان کا ایک جو گرو ہوتا ہے، سیڈ ہوتا ہے نا، وہ گرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کدھر نہ کدھر نظر آتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ بے شک پڑا ہوا ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کی اصلاح کریں گے، ٹھیک ہے نا، از رائٹ، نو ڈاؤٹ۔ پر ابھی مجھے مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کدھر ڈھونڈے، یہ کدھر ملتے ہیں؟ تو فوت ہو چکے ہیں نا، ابھی آپ نے کہاں ڈھونڈنا صاحب؟ نہیں، وہ تو صحابہ تو فوت ہو چکے ہیں نا، جو ان کے بعد جو ابھی جو جماعت ہے، ابھی دیکھیں جتنا بڑا آدمی اتنا بڑا کرپٹ، یہ تو چلو لگا لینا ایک دوسری تعلیم کا معیار لگا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ابھی میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ آج کے زمانے کی مثالیں جب آپ دیتے ہیں نا، آج کے زمانے کے لوگ اسلام کے اندر حجت نہیں ہیں، میں حجت نہیں ہوں اسلام میں، کوئی ایکس وائی زی، کوئی بڑے سے بڑا اسلامک اسکالر اسلام کے اندر حجت نہیں ہے۔ حجت اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اور جماعت صحابہ کرام، ٹھیک۔ یہ تین ہستیاں ہیں زمین کے اوپر جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یعنی بطور نمونہ اللہ نے حجت بنایا جی، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد کوئی حجت نہیں۔ آپ آج کے مسلمانوں کی زوال پذیر کنڈیشن کو دیکھ کر یا اس کی مثال دے کے ہم اس چیز کی یعنی اہمیت کو گھٹا نہیں سکتے کہ ان ہستیوں کے بارے میں جو عقیدے ہیں ان کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے، ان کی تعلیم نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، یا مذہب کی تعلیم ہم بند کر دیں، کیوں جی ہم دنیا میں زوال پذیر ہیں، پہلے ہم جو ہے وہ دنیاوی ترقی کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہی، مسلم ممالک کے اندر ہی دو طبقات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ ایک مذہبی طبقہ ہے جنہوں نے دینی تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہے، اور ایک عصری طبقہ ہے جنہوں نے دنیاوی تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں آپ غلط کہاں پر، آپ اس طبقے کا شکوہ جس نے دنیاوی تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہے اس طبقے کے آگے آ کے کر رہے ہیں جس نے اصل دینی تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو کہہ، جس نے دین پڑھانا ہے آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم جہاز کیوں نہیں ایجاد کر رہے، ٹھیک ہے، تم سائنسی ترقی کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ اس نے اس کی ذمہ داری نہیں لی، اس نے ذمہ داری لی ہے دین پڑھانے کی، اور دین انہوں نے بالکل دل جمی سے پڑھایا ہے، پوری ایمانداری سے پڑھایا ہے۔ اگر آپ بر صغیر کی پچھلی 200 سالہ تاریخ دیکھیں گے، ان 200 سالوں میں انگریز کے آنے کے بعد جو بر صغیر میں دین زندہ رہا ہے وہ علماء نے بغیر کسی حکومتی سرپرستی کے زندہ رکھا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت زندہ رکھا ہے، لوگوں سے امداد لے کے زندہ رکھا ہے، لیکن دین کو زندہ، ہر قربانی دے کے اس دین کو زندہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ آج دینی معاش یعنی پوری دنیا کے اندر دین کے اندر ہمارے بر صغیر کے اسکالرس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں بہت ممتاز اور نمایاں مقامات سے نوازا ہے۔ اگر آپ جزاکم اللہ احسن الجزاء معاویہ بھائی، یہ اوپر چلیں، ہمارے جی پٹواری بھائی بیٹھے ہیں، کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، ان کا کوئی سوال ہے تو ان کا سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری لائیو کو جو ہے وہ کر ڈاکٹر لیں۔ صاحب آپ ہمیں سنا کریں تو آپ اگر اچھی لگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ امید کرتا ہوں دعا گوں آپ کو آپ کے مطلب کی خدا مل میں نے جائے۔ چلیں فالو کر لیا، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے چلیں، بات جزاک اللہ، بہت آپ تیرا کریں ہماری اس ٹائم، بہت آپ تیرا کریں ہماری اس ٹائم، 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 آپ تیرا کریں ہماری اس ٹائم،